آج کا دن ہمارا ان بزرگوں کی تعلیمات کو افکار کو سیکھنے کے حوالے سے جو ہمارا جو خطبہ جو مطلب مبارک ہے، جن کی ہم ہر مہینے 11ویں شریف کے حوالے سے محفل مناتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے نیاز بھی بانٹتے ہیں۔ آج ذرا ہم نے آپ کی تعلیم، آپ کی افکار اور آپ کی دین کی خدمات کی باتوں کو سن کر آپ سے یہ فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو حضور سید عالم دو جہاں سرور کون و مکان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پھر آگے اس تعلیمات کو جس طرح اجاگر کرنے والے بزرگ اور جن کا آج ذکر خیر بالخصوص سیدی غوث الثقلین پیر پیران شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی زندگی اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کی بقا کے لیے وقف کر لی۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ان پیارے بندوں میں سے ہیں کہ جو بندے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں جو ہاتھ دور میں اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے دین کو ختم کرنے کی سازش میں اپنے عزائم کو لے کر معاشرے کے اندر خرابی پھیلاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ نظام لا کر لوگوں کے دلوں سے دین کی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت کو ختم کر دیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بھی ہاتھ دور میں ایسے بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو جواب دے کر اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کو بھی اسی طرح زندہ اجاگر کر دیتے ہیں۔ پہلے جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی بات ان کے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہے۔ اب جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، پہلے بڑے بڑوں کو نہیں پتا تھا ختم نبوت کیا ہے، حضور کی محبت تھی لیکن یہ مسئلہ کا نہیں پتا تھا۔ جیسے ہی یہ فتنہ اٹھا تو پھر بچے کو پتا چل گیا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے قیامت تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آئے گا نہیں نبی، جو بھی ہوگا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے واضح طور پر قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ جو کاذبین ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور قیامت تک ان پر لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ اسی طرح اس وقت جب لوگ شرک کے اندر اور بے دینیت کے اندر پھنسے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پیارے محبوب بندے محی الدین، جنہوں نے دین کو دوبارہ زندہ اجاگر کیا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عطا سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری آپ ایران کے صبح جیلان کے اندر یکم رمضان المبارک کو اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر اسی طرح آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں کی، والدین آپ کے بہت بڑے نیک متقی پرہیزگار اور علمی گھرانہ سے آپ کا تعلق تھا۔ اور اسی طرح حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پھر بغداد شریف میں چلے گئے، وہاں تعلیم حاصل کی، اور 25 برس پھر آپ نے جنگلات کے اندر، عراق کے جنگلات میں آپ نے مجاہدات اور عبادات میں تنہائی میں وقت گزارا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا دین کی خدمت کے لیے 40 برس آپ نے دین کی خدمت کی، 91 برس آپ کی عمر مبارک 91 ایئرس آپ نے یہ پوری زندگی دین کی خدمت میں گزارا، اور آپ کی تعلیمات
اور آپ کے افکار جو ہیں وہ میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ مختصر سا تعارف تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا. باقی آپ کے والدین کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والدین کتنے نیک متقی پرہیز آپ کی والدہ ہو یا آپ کے والد ہو. وہ جو بہت مشہور واقعہ ہر وقت سنتے رہتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی جا رہے تھے تو ایک پھل کھایا, پھر ذہن میں یہ بات آئی وہ کہاں سے کیسے آیا, پھر یہ تعلق اتنا, یہ سارا نظام ہم نے آج سیکھنا ہے حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات, فکری آپ کے کلمات کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سورۃ التوبہ کی 119 نمبر آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچوں کے ساتھ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جو دو نظریات ہیں وہ نیگیٹو ہیں, ان کو سائڈ پہ رکھیں. تیسری بات جو ہے جو ہمیں تفاسیر سے ملتی ہے اپنی طرف سے نہیں, تفسیر قرطبی کے اندر امام ابو عبداللہ محمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کونوا علی مذہب الصادقین وسبیلہم, جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مقصد, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے اگر کوئی شخص مغرب میں ہے مگر اس کا نظریہ اور اس کا کردار مشرق میں رہنے والے اللہ کے بندے کے جیسا ہے, مغرب میں بیٹھا ہے لیکن اللہ کا ایسا پیارا ایسا سچا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا محبوب بندہ ہے. اگر اس مغرب میں بیٹھے والے شخص کا مشرق والے نیک بندے جیسا نظریہ اور فکر ہے تو فرمایا یہی محبت اور پیار اس کو سچوں کے ساتھ کا قرب اور اس کی معیت اور اس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کا فائدہ نہ فرماتے ہیں. اس کا ہی مطلب ہے. اگر اس طرح نہ ہو, ایک ہے کہ بندہ ہر وقت سچوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا, دنیاوی معاملات ہیں, اپنے معاشرتی نظام ان کو بھی کیسے چلائے گا, چلائے مگر اپنے نظریات, اپنے افکار کو, اپنی تعلیمات کو ان جیسا رکھے جو سچے لوگ ہیں, جن لوگوں کے راستوں پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, اور ہدایت کے لیے دعا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلایا, سیدھے راستے پر چلایا. اور پھر ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام فرمایا, اور انعام والے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں ان لوگوں, تو ان جیسا ایک یہ نظریہ ہے کہ انہی جیسی فکر کو لے کر چلو. اور جو نیگیٹو ہیں, ایک کہ جی میرے شیخ ہیں بہت بڑے نیک ہیں, ماشاءاللہ ٹھیک ہے وہ نیک ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, لیکن کیا میری ان سے جو نسبت ہے وہ ظاہری ہے یا باطنی نسبت ہے, صرف جسمانی طور پہ نسبت ہے یا روحانی طور پر بھی ہے؟ اگر روحانی نسبت بھی قائم ہے تو پھر ہمارے اعمال, ہمارے افکار ہمارے شیخ جیسے ہونے چاہیے, ہماری فکر ہمارے شیخ جیسی ہونی چاہیے. تو پھر اگر جسمانی طور پر فاصلہ ہے تو روحانی طور پر فاصلہ نہیں سمجھا جائے گا, بلکہ یوں سمجھا جائے گا یہ سچوں کے ساتھ ہے. اور دوسری جو نیگیٹو ہے کہ جو ہر وقت ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, تو آپ کو کسی نے کہا ہر وقت ان کے ساتھ, لیکن روحانی تعلق جو فائد ہے وہ ہر وقت اپنے ساتھ ہے. تو انہیں کو لے کر جب چلتا ہے تو ایمان والے اگر ایمان میں داخل ہوتے اسلام کے اندر تو سب سے پہلا جو بنیادی اصول ہے, پہلا بنیادی اصول اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کی ساری عمارت جو ہے نیک اعمال کی وہ ساری رہ کر جائے گی, وہ مضبوط نہیں رہے گی, کمزور ہوگی اور وہ بے سہارا رہے گی. وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی؟ ایک ہے امید اور ایک ہے خوف خدا. ان دونوں چیزوں کو جب لے کر چلیں گے تو پھر کامیابی ملے گی. اللہ کا ڈر اور خوف خدا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ, 691 ہجری میں آپ کا وصال ہوا, سب یہ گزر گئے آپ کو وصال, جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزاری. شیخ
سعدی شیرازی رحمۃ اللہ، آپ کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان وہ کتابیں گلستان ہو، دوستان شادی ہو، یہ آپ کی ساری کتابیں جو دین پڑھنے کے لیے طالب علم درس نظامی کورس کرتے، سب سے پہلے بنیادی طور پر اس کو ادب کے طور پر یہ سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں. اس کے اندر اللہ کی حمد ہے، حضور کی ثناخوانی ہے، اور باقی انسان کے اس کو آجزی انکساری کے سارے مراحل سے گزارا جاتا ہے. یہ بزرگوں کے ملفوظات ہیں جو انہوں نے قرآن حدیث کا نچوڑ دیا. اس کے بعد یہ ادب سیکھنے کے بعد پھر تمہیں دین کی طرف پھر گرامر کو اٹھانا. تو حضور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر لوگوں نے حضور غوث اعظم محبوب عثمانی رضی اللہ تعالیٰ کو حرم کعبہ میں دیکھا تو آپ اپنا چہرہ اقدس وہاں کنکریوں کے ساتھ رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے خداوند ببخشائے باگر مستوجب عقوبتم مرابہ روز قیامت نابینا برانگیز تا کر روئے نیکاں شمسار نباشم. اے اللہ، اے رب العالمین، مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا ہی مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھانا تاکہ میں نیکوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں. اتنے بڑے بزرگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو علمی اور بہت بڑے نیک گھرانے کے اندر پیدا ہونے والے ایسے بزرگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرما دیا، جو آپ کی مجالس، آپ کے محافل میں بیٹھا کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں علماء ہوتے جو قلم دباغ اور تختیے لے کر بیٹھے ہوتے، کاغذ لے کر بیٹھے ہوتے، آپ کے ملفوظات کو نوٹ کرتے، سیکھتے تھے. اور آپ کی ساری زندگی دین کی خدمت میں. ابھی بچپن میں تھے جب اشارہ ملا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تمہیں دنیاوی کام کاج کھیتی باڑی کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو احیاء دین کے لیے پیدا کیا ہے. اٹھو اور دین کے لیے نکلو. ماں سے عرض کرتے، ماں آج مجھے حکم پہنچ چکا ہے، اشارہ مل چکا ہے، اجازت نہیں دیتی، میں دین کے احیاء کے لیے نکلنا چاہتا ہوں. ماں نے پھر کیا کیا؟ ماں بھی بڑی کمال کی تھی نا، جنہوں نے ساری زندگی ایسے نیک کام کرتے ہوئے گزاری، جن کی پاک دامنی جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت دے رہی ہے. ماں اگر آپ کرم کریں تو مجھے اجازت دیں، اپنا حق معاف کر دیں، میں دین کے احیاء کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، پہلے دین پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر دین پڑھانا چاہتا ہوں. ماں نے پھر کیا کیا؟ اس کے حصے کا جو بھی تھا مال وہ دے کر فرمایا، جاؤ بیٹا، لیکن سب سے پہلا سبق میرے سے لے کر جاؤ، اور پہلی درس کا ماں کی گود ہوتی ہے. یہ بھی دعوت بھی کرے. آج اولاد کو جو کہہ کر ہم باہر نکالیں گے، اولاد وہی پھول نکالے گی پھر باہر جا کر. اگر ہم اولاد کو نیک باتیں بتائیں گے، سچ کی تلقین کریں گے تو اولاد باہر جا کر سچ بولے گی. اگر ہم اندر بیٹھ کے اولاد کو کہیں جاؤ یہ کام کرو اور کوئی پوچھے تو جھوٹ بولنا کہ اسی طرح یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے، درس اور ان کو ہم خود اسی طرح چلا رہے ہیں، پھر وہی اولاد ہمیں چکر دے کر نکل جاتی ہے. بعد میں پچھتا دے رہے کیا ہو گیا، یہ وہی ہوا ہے جو ہم نے بویا تھا. اگر ہم اچھا بولتے تو اچھا کاٹتے، جو بویا تھا وہی کاٹا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ماں نے پہلا کیا سبق دیا؟ بیٹا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. تو پھر کیا ہوا؟ ابھی آپ کا پہلا مرحلہ تھا تو جاتے جاتے جو پاپی تھے، بڑے ڈاکو تھے، بڑے بدماش تھے، کسی کو چھوڑنے والے نہیں تھے، جب آپ کی نظر ہوئی تو سب کے سب وقت ولی بن گئے. ایسے ولی کے ساری زندگی روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے اور گر گراتے ہوئے زندگی گزار دی، اور جن جن لوگوں کا مال لوٹا تھا ان کو ساری زندگی واپس کرتے کرتے گزار دی. یہ ہے ماں کی گود کا درس اور اس کا اثر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ببخشائی و اگر مستوجب عقوبتم مرابہ روز قیامت نابینا برانگیز. اے اللہ مجھے بخش دینا، اور اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا. کیوں؟ فرماتا در روئے نیکاں شرمسار نباشم، تاکہ میں نیکوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں. نیکوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں. امید بھی ہے، خوف بھی ہے.
وقت کے ولی ہیں، اتنے بڑے نیک ہیں جو ایک نظر سے چوروں کو وقت کا اوس بنا دیتے ہیں، ولی بنا دیتے ہیں۔ وہ رب کی بات میں ہماری فکریں بھی ایسی ہونی چاہیے۔ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھنے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی ہے۔ ہم رات کو چند ہمیں جاگ لیں تو ہم کہتے ہیں ہم جیسا بڑا عابد کوئی نہیں۔ عبادت کریں، ریاضت کریں، نیک کام کریں، مگر ان کو مخفی رکھیں، کوشش کریں یہ معاملہ میرا اور میرے رب کا ہونا چاہیے، تیسرے کو پتہ نہ ہو۔ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اپنی اصلاح کے لیے کیا ہے، تو اس کام کو میں اپنے اندر اپنی حد تک رکھوں۔ تو اس سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے، ہر وقت انسان اسی امید پر بھی نہ ہو کہ نہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ میں نے روزہ رکھنا ہے، نہ حج، نہ زکات، نہ کوئی نیک عمل، بس میں نے بخشے جانا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اس کا فضل ہی بڑا ہے۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ پاس بخشش ہونی ہے، تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نواز رسول ہے اور آج کا کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اگر میں اتنا بھی گنہگار ہوں تو یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، پھر مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا ہے، آنکھوں سے میں ان لوگوں کو نہ نیک لوگوں کو نہ دیکھ کر شرمسار ہو جاؤں میں نے کیا کیا۔ اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کریں گے، ہمارا کیا حال ہوگا۔ علم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بڑے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ حدیث مبارکہ میں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس بندے پر بھلائی کا ارادہ فرماتے اس کو دین کی وقاحت عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ علم سیکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ یہ تو خیر کثیر ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم عصری علوم کے لیے تو بہت محنت کرتے ہیں۔ عصری علوم سے مراد دنیاوی، جس کو ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی سے لیول پر لے جاتے ہیں، اپنی اولاد کے اس تعلیم کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، تو جو دینی امور، جو فرائض ہیں، ان کی فکر کتنی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ بچے کو تو ابھی حلال و حرام کا نہیں پتا، اس کو غسل فرائض کا نہیں پتا، اس کو نماز کی شرائط واجبات کا نہیں پتا، اس طرف کوئی بات نہیں ہے۔ جائیں گے مسجد میں قاری صاحب یا گھر میں آ کے پڑھا دیں گے، آج قاری صاحب بچہ تھکا ہوا ہے تھوڑا پڑھانا، یا آج نہیں پڑھے گا۔ ایک رسم ہم نے رکھا ہوا ہے، اسکول کی اتنی ہم نے فکر رکھی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا بھاری بیگ اس کا بنا دیا کہ وہ اٹھا نہیں سکتا، اور اٹھا کے اس کی کمر جو ہے وہ درد کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جو فرض علوم ہے اس کے لیے مجھے بتاؤ، جو فرض ہے اس کو چھوڑ کر ہم مستحبات کی طرف چل پڑے تو کیا ہماری نجات ہو جائے گی؟ ہم آزاد ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نحوی شخص آیا، یہ عربی گرامر کی ایک کتاب ہے، نحو، علم النحو، جو عربی کو سیکھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کے اندر ابتدائی طور پر۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ بڑی تعریفیں سنی ہے میں نے آپ کی گفتگو کی، بڑے بڑے لوگ آپ سے بحث پاتے ہیں کہ میں بھی جاتا ہوں کچھ نئی نحو کی باتیں، علمی باتیں مجھے ملیں گی، نوٹ کروں گا۔ بیٹھا سنتے اس نے کہا اس میں تو کوئی دلچسپی نہیں، دع اليوم منی، آج کا دن میرا ضائع گیا۔ جو بندہ جس کام میں مہارت کرتا ہے نا پھر اسی طرف انٹرسٹڈ کرتا ہے، اس کو اور کام میں نہیں توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ لیں دنیاوی معاملات دیکھ لیں، یہ میچ جیسے ہو رہے ہیں، میں خود دیکھتا ہوں کہ جب کرکٹ ہو میچ ہو تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ میچ عام ہے نا، کرکٹ دیکھنا عام ہے، نماز عام ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر لوگ اپنے میچوں میں لگے، کوئی بات نماز پڑھنے کے بعد میں دیکھی جائے گا۔ یہ جو ہم نے کھویا ہوا ہے وہی تو کاٹیں گے نا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شخص آیا نحوی، یہ بھی عربی گرامر پڑھنے والا، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ تو وہ پڑھنے والا آیا تو اس نے کہا میرا وقت ضائع ہو گیا، اپنے آپ کے اندر یہ کہہ رہا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے اپنے فوری طور پر انہوں کا خود ہی کہنا ہے نحوی شخص کا، فوری طور پر ایک طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے وَإِنَّكَ تُفَضِّلُ النَّحْوَ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَتَخْتَارُ ذَلِكَ اصْحَبْنَا نُصَيِّرُكَ سِبَوَيْهِ، افسوس ہے تجھ پر کہ تم نحو کو محافل ذکر سے بڑھ کر سمجھتا ہے، کہ تیرا علم نحو ذکر کی محافل سے زیادہ اونچا ہے۔ تو
فرمایا ہماری صحبت میں رہے، ہم تجھے نحو کا مشہور امام سبوی جیسا بنا دیں گے. تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو بات کی ہیں، تو اصل احیاء دین کے لیے ذکر کی محفل کو تو اختیار کر. پھر دیکھنا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ کامیابی ہو، دنیا میں ہر نعمت اس کے پاس آ جائے، پہلے فرائض کو سر انجام دے. جو فرائض وہ ہے، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز فرض ہے وہ نہیں پڑھنی، ساری رات محافل جو مستحبات ہے وہ بنانی ہے، صبح فجر کی نماز کا پتہ ہی نہیں، خراٹے لگا دیں. افسوس ہے. یہ علم ناب جو عربی گرامر ہے سیکھنے والا ہے، جس کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے حدیث کو کس طرح سمجھنا ہے، قرآن کو کس طرح سمجھنا ہے، اس کو بھی سائڈ بنا کر وہ ایک بات کا مرحلہ ہے، ٹاپک ہے، پہلے ذکر پہلے ادب ہے، اس کو سیکھنے کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر دیکھیں اور کتنا فرما رہے ہیں. اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نماز کو ایک طرف، پتہ ہے حج فرض ہے وہ نہیں کرنا، فضول پیسے اڑا دیتے. پتہ ہے کہ ہم نے اپنے رب تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، لیکن اس کی ہمیں ذرا فکر نہیں ہوتی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ افکار اگر ہمارے سامنے ہو تو ہمیں ان سے یہ سبق ملتا ہے. جیسا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ حالیہ دنوں میں جب بیان دیا تو ان کا بیان آپ نے سنا ہوگا یقیناً. ان کے میں الفاظ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. شاید ان کے الفاظ جیسا کہ سننے میں آتا ہے کہ ان کے الفاظ کے اندر لوگوں کو کھچاؤ محسوس ہوتا ہے اور لوگ اس کی بات کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے الفاظ میں اپنی زبان سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. انہیں کے اپنے پر وہ فرمانے لگے انگلش میڈیم سسٹم ذہنی غلامی لایا. یہ جو تعلیمی معیار ہے نا ہمارا انگلش میڈیم سسٹم، یہ ذہنی غلامی لایا. ہماری تنزلی کی بڑی وجہ انگریز کا تعلیمی نظام ہے، جس نے ہمیں اسلام اور اپنے کلچر سے دور کر دیا. بتا بھی رہے ہیں اور لا بھی رہے ہیں، اور ہم ایسے پاگل ہیں کہ ہم انہیں کے پیچھے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہے ہماری اصل تعلیم اصل فکر کیا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے تو اس کو کئی عرصہ پہلے بیان کر دیا. خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. کہ یہ جدید تعلیم ہے، جدید نظام ہے. بابا آپ کو کیا پتا، آپ تو ایسے باتیں کرتے ہیں. تو اولاد کو تربیت، ادب، تعلیم اور فکر ایسی دیں کہ اولاد ہر محاذ پر تمہارا سر فخر سے بلند رکھے، کہیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر کسی محاذ پر کوئی مسئلہ، کوئی بنیادی جو فرض علوم ہے ہر بندے پر، کم از کم اپنی اولاد کو وہ ضرور سکھائیں. اور اپنے اولاد میں سے ایک بچے کو دین کا عالم بنائیں. اور اس سے پہلے شاید میں نے پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا کہ اولاد کو نیک بنانے کے لیے والدین کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے. باپ ہو یا ماں ہو، ان کی غذا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی حیا، ان کا اخلاق جیسا ہوگا اولاد ویسی ہوگی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے والدین کی سیرت بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کے والدین نے ان مراحل سے زندگی گزاری. اسی لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آپ اس مقام پر بیٹھ دیا کہ جیسے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، رمضان المبارک کا پہلا دن تھا، آپ سحری کے وقت دودھ پیا کرتے تھے یا افطاری کے وقت سارا دن آپ روزہ میں گزارا کرتے تھے. آپ کو کیسے پتا تھا کہ اب سحری کا وقت ہے اور افطاری کا وقت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے نیک والدین کی وجہ سے اس کے اندر یہ قسم